اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس کی بنا پر اس کے ایک ہاتھ اور پیر نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی اسے نماز کے لیے تیمم کروایا جائے گا؟ دیکھیں، بالکل کروایا جائے گا۔ تیمم میں پیر کے اوپر تو تیمم نہیں ہوتا، صرف چہرے پر مسح کرنا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے اعضائے وضو پہ کسی بھی طریقے سے پانی نہیں بہا سکتے تو بالکل اب تیمم کی طرف آئیں گے، یا پانی بہانا تو ممکن ہے لیکن اس کو حرکت کی وجہ سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی، جیسے ایکسیڈنٹ کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اب آپ کوئی بھی شخص تیمم کروا دے۔ اگر کوئی اس کے محرم ہے تو بہت ہی اچھا ہے، پھر تو ڈائریکٹ ہاتھ سے، اور اس میں مٹی لینے کی حاجت نہیں، کوئی ایک چکنا پتھر لے لیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اور چہرے کا مسح کروائیں اور پھر دونوں ہاتھوں کا۔ اور اس میں جو کروا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اسی شخص کی نیت، اس کو کہیں گے آپ نیت کر لیں اور کروانے والا اس کو تیمم کروا دے گا۔ اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب تک محل باقی ہو، محل کا مطلب جس جگہ کو دھونا ہے یا اس کو مسح کرنا ہے وہ چیز باقی ہے تو اس کے اوپر پانی بھی بہایا جائے گا، اور اگر آپ مسح کر رہے ہیں تو مسح بھی کروایا جائے گا۔ تو لہٰذا تیمم اس طرح کروا کے بالکل ان سے نماز ادا کروائی جائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا میاں بیوی گھر میں نفل کی دونوں جماعت کر سکتے ہیں کہ شوہر امام بن جائے اور بیوی مقتدی ہو جائے یہ مقتدیہ ہو جائے؟ جی، کر تو سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات، امام جو شوہر ہے اس کو امامت کے مسائل آنے چاہیے۔ اگر اس کے وضو کا ٹھکانہ نہ ہو، اسے غسل کے مسائل نہیں آتے، نماز کے فرائض، اس کی شرائط، اس کے واجبات اور نماز کس طرح ٹوٹ جایا کرتی ہے اس کا علم ہی نہ ہو، تو وہ گھر میں بھی امامت کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی نماز تو برباد کرے گا، کم علمی کی بنا پر بیوی کی بھی کرے گا، پھر تو امامت جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ ان تمام ضروری مسائل کو جو خاص طور پہ طہارت اور نماز سے متعلق ہیں یہ جانتا ہے تو بالکل وہ امامت کر سکتا ہے۔ لیکن جب دو افراد، اگر مرد امام ہوں اور مقتدی ہوں تو حصول یہ ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہوگا اور اس کے ٹخنوں سے تھوڑا پیچھے جو ہے وہ مقتدی کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب زوجہ پیچھے نماز پڑھیں گی تو امام آگے ہوگا اور زوجہ جو ہیں وہ پیچھے، جیسے صف ہوتی ہے پوری صف کے اندر وہاں پہ کھڑی ہوں گی، اس طریقے سے جماعت ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ وراثت کی کچھ وارث ہیں جو باہر کے ملک میں ہیں، اور وراثت کی جو ترکہ ہے اس میں کچھ چیزیں بھاری بھی ہیں، جیسے الماری وغیرہ اور چیزیں ہیں، شوکیس وغیرہ، اور وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے کے بھی نہیں جا سکتے اور ان کو کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے، تو کیا وہ باہر والے ورثہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے وہ بھائی بہن جو ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں ان کو وہ گفٹ کر دیں، لینے سے پہلے گفٹ کر دیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں، گفٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی ملکیت کے اندر باقاعدہ وہ مال نہ آ جائے، اور اس میں چونکہ گفٹ کرنے میں لینے سے پہلے اپنا حصہ معاف کرنے کا پہلو بھی ہے، اور کوئی بھی وارث تقسیم سے قبل اپنا وراثت میں سے حصہ معاف نہیں کر سکتا۔ اب اس میں کریں گے یہ کہ صلح کر لیں۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کچھ حصہ جیسے وراثت میں سے لے رہے ہیں وہ لے لیں، اور کہیں کہ یہ ہم لے لیتے ہیں اور یہ باقی تمام چیزیں آپ لے لیں، یعنی کوئی چیز ضرور لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر لیے کہیں ہم نے معاف کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو چیزیں ان کا حصہ بنتا ہے وہ کہیں کہ یہ تم لوگ لے لو، ہم اتنا لے لیں گے، اس کے بدلے میں تم یہ لے لو۔ اس طریقے سے یعنی صلح کا ایک ہوتا ہے معاملہ۔ اور یہ مشورتاً میں عرض کرتا ہوں، جیسے بعض اوقات ایک مکان ہوتا ہے، اس میں دو بھائی رہ رہے ہیں، ایک دکان ہے، ایک خالی پلاٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر چار بھائی ہیں تو ان سب کا ان تمام چیزوں کے اندر حق ہے، تو سب بیچیں اور پھر وہ حصہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو۔ تو ایسی صورت میں بھی کیونکہ بیچنے کے اندر دکان بھی جائے گی، مکان بھی جائے گا، پلاٹ بھی ہاتھ سے جائے گا، صلح کر لی جائے تو بہتر ہے۔ مثلا جو دو بھائی مکان میں رہتے ہیں وہ کہیں چلو ہم یہ دو مکان لیتے ہیں اور دکان اور پلاٹ سے اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں،
دکان والا کہے کہ میں پلاٹ سے اور مکان سے حصہ چھوڑتا ہوں، اور پلاٹ والا کہے یہ مجھے دے دو، اور میں ان دو چیزوں سے اپنا حصہ چھوڑتا ہوں، اس کو صلح کہتے ہیں۔ تو اس میں کمی بیشی کے ساتھ صلح جائز ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک قید یہ لگائی جاتی ہے کہ سب کو یہ پتہ ہو کہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کی مالیت کتنی ہے۔ کیونکہ فرض کریں دکان ہے 4 کروڑ کی، ایک بھائی کو کہا تم پلاٹ لے لو، وہ ہے مثلا 75 لاکھ کا، تو اس کو تو دکان سے بہت زیادہ حصہ ملے گا اور پلاٹ سے بھی ملنا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں اور آپ نے اس کو ایک پلاٹ دے دیا خالی۔ تو ایسا نہیں، پہلے اصل قیمت بتائی جائے یا نکلوائی جائے اور اس کے بعد پھر یہ صلح کا پروسیس کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ تیجے کا یا سویم کا کھانا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم نہیں کھاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والے کا ترکہ ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم میت کے وارث نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں دونوں جواب بالکل غلط ہیں اور خواہ مخواہ کی اپنی تک بندی میں لائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو تیجا ہے 40واں 10واں 20واں یا عرس ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، کیا ہیں یہ اصل میں ایصال ثواب کے لیے مختلف اوقات مخصوص کیے گئے ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ مثلا فوت ہو جاتا ہے کوئی تو ہم تیسرے دن جو ہیں سب جمع ہو کر رشتہ دار میت کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو سویم کہہ دیتے ہیں۔ 10ویں دن ہو تو 10واں، 20ویں دن ہو 20واں، 40ویں دن ہو تو 40واں۔ اس طرح سال کے بعد ہے عام آدمی کی برسی کہلاتی ہے اور بزرگان دین کا عرس کہلاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایصال ثواب کا قصد و ارادہ، اس پہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ اب رہا اس کا کھانا، کھانا جو ہے یہ ضمنی شے ہوتی ہے، یاد رکھیں کوئی یہ دعوت نہیں دیتا کہ مر گیا ہے تیسرے دن کھانا رکھا ہے اس کا، نہیں، تیسرے دن سویم رکھا ہے، اور سویم کا مطلب کیا ہے؟ ایصال ثواب کا اہتمام۔ پھر چونکہ مہمان آتے ہیں اس لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہمارا عرف ہے، ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پہ کسی خاص کمیونٹی کا الگ عرف ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تیجے یا 40ویں وغیرہ میں آتے ہیں تو وہ کھانا سب کے لیے بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ غریبوں کے لیے خاص بنایا جائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ غریبوں کے لیے خاص بنایا جاتا اور اس کو تبھی پتہ چلے گا کہ بنانے والا واضح کر دے کہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے، ایسی صورت میں امیر اس میں سے نہیں کھا سکتا، کھائے گا تو دل سیاہ پڑے گا۔ اور اگر خود گھر والا کہہ دیتا ہے میں نے سب کے لیے بنایا، جو رشتہ دار ہیں امیر ہوں غریب ہوں مڈل کلاس کے ہوں سب کھا سکتے ہیں، اور ہمارا عرف یہی ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ اس میں آ جائے جو ان کے ذہن میں خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی ترکہ تو ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا، یہ اس وقت آپ کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا جب ترکے کے مال سے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بیبی ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اس سے بعض ہمارے رشتہ دار یہ یا وارث راضی نہ ہوں اور یہ زبردستی ان کے مال کو خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں کھا رہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر جو ترکہ یہ تیجا وغیرہ ہوتا ہے کوئی ایک بھائی یا کوئی ایک رشتہ دار اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ زیادہ اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ بھئی اس کا پیسہ کہاں سے لے رہے ہیں، امید ہے کہ یہی جواب ہوگا جی میں کر رہا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے پاس سے کرتے ہیں اور بعد میں لینے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ بعد میں ترکے میں سے لے گا، ابھی تو وہ سارا خود خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ تو غلط ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی ترکہ ہم کون سا وارث ہیں، اس کا مطلب اگر آپ وارث ہوتے تو سویم کا کھانا کھا لیتے، چاہے وہ دوسرے وارثوں کا حق مار کے تیجا کر رہا ہوتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر دوسرے کا حق مار کے تیجا کرے تو چاہے رشتہ دار ہو چاہے وارث ہو غیر وارث ہو، جس کو معلوم ہے یہ کھانا منع ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے اور آپ ترکے سے ہی یہ کر رہے ہیں تو پھر نابالغ کا مال استعمال نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ نفلی چیزیں کوئی فرضیہ واجب نہیں ہیں اور اس میں نابالغ کا مال نہیں لگا سکتے۔ جو بالغ ورثہ ہیں وہ اپنی طرف سے اس کو کریں اور بعد میں ترکے میں سے حصہ اپنا لے لیں، یعنی اس کا خرچہ لے لیں اگر چاہیں تو، لیکن یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اگر ایک وارث کرنا چاہتا ہے اور باقی انکار کرتے ہیں تو پھر یہ ترکے میں سے حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں، پھر وہ اپنی طرف سے کرے پھر ان سے حصہ نہیں لے سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی تفصیل ہے، 2-3 دفعہ میرا یہ جواب آپ یوٹیوب پہ پروگرام ڈلے گا اس میں سن لیں تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا سوال میرے یہ ہے کہ جو پہلے نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ہم عشاء کی نماز میں وتر اور فرض میں کس طرح نیت کریں گے؟
ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے نماز پڑھتے تو ہمیں چھینک آ جاتی ہے تو واقعی ہم اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتی ہے؟ تیسرا سوال کس میں چھینک آ گئی؟ قرآن کی تلاوت کرتے وقت اور نماز پڑھتے وقت. قرآن. ٹھیک ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے پچھلی نماز قضاء جو نمازیں ہو چکی ہے اس کی تعداد لکھی ہے تو مجھے زیادہ لگ رہی ہے تو میں اس میں کم کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے جی بس اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. یہ چھوٹا بھائی ہے وہ ڈرائنگز بناتا ہے نا وہ پیپر پہ تو وہ میں نے سنا ہے من ہے تو پلیز آپ کائنڈلی بتا دیں. وہ ڈرائنگ کیوں بناتا ہے؟ کیا اسکول والے کہتے ہیں یا ویسے اس کو شوق ہے؟ جی اسکول والے کہتے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. دیکھتے ہیں. ایک کویشچن تھا کچھ انٹرنیٹ سے ارننگ کے بارے میں. انہوں نے 3 سچویشن ذکر کی تھیں اور اس میں کہا تھا کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی ان ویب سائٹس پر اور نہ ہی کوئی کرنا کام لازم ہوتا ہے. جس دن کریں گے ارننگ ہوگی, جس دن نہیں کریں گے ارننگ نہیں ہوگی. ان میں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر ہمیں رجسٹر ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہمیں لنک کو اوپن کرنا ہوتا ہے. پھر جو اس میں ویڈیوز ہوتی ہیں ان ویڈیوز پر اپنے کمنٹس دینے ہوتے ہیں بس. تو پر ڈے ہمیں $2 ملتے ہیں اس کے اوپر. کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو اس ویب سائٹ پر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی مواد موجود نہ ہو, نہ بہت زیادہ کوئی خدا نخواستہ فحش چیزیں ہوں, بری چیزیں کہ بے راہ روی کی طرف جانے کا اندیشہ ہو, بلکہ عام جیسے لوگ اپنے پروڈکٹس کا انٹروڈکشن وغیرہ کروانا چاہتے ہیں, اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. اگر وہ ان کلکنگ کے ذریعے یا آپ کے ویوز کو بنیاد بنا کر کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوں گے تو وہ ان کا ہیڈیک ہے, آپ کا نہیں. ہاں اگر آپ کو اطلاع مل جائے کہ یہ ہمارے کمنٹس کو بنیاد بنا کر یا زیادہ ہمارے کلکنگ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر تو اس میں آپ کو انوالو ہونے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ, آپ کو صرف اتنا کہ آپ لنک اوپن کریں اور ویڈیو پر اپنے کمنٹس دے دیں, اتنے پیسے ملیں گے, آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے. مزید کسی تحقیقات کی بھی آپ کو حاجت نہیں. اور تحقیق آدمی کرے گا بھی کیا؟ آج اتنی مطلب چیز بنا سنوار کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی چکا چوند میں پیچھے اصلیت نظر ہی نہیں آتی, اس لیے لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ارننگ صحیح ہے, بس وہ جو میں نے قیودات بیان کی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض ویب سائٹ ایسی ہیں کہ ہم رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اس میں گیمز ہوتے ہیں, وہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ آپ گیم کھیلیں اور اس کے بعد آپ کو اتنا پیسہ ڈیلی مل جائے گا. تو یہ گیم کھیل کر ارننگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن کالر منتظر ہیں. اصل میں کال پر ہوتے ہیں تو پھر وہ لے لیتے ہیں, بیچاروں کے پیسہ بنتا رہتا ہے ورنہ. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب جی بولیے. انڈیا سے بول رہی ہوں, روبی سلطانہ. جی جلدی مسئلہ بولیے گا بہن, مسئلہ بولیں. ہاں میں ظہر کی 4 رکعت سنت موقعہ پڑھی, اس میں تیسری رکعت میں نے کوئی صورت نہیں ملائی, پھر اس کے بعد میں نے سجدہ سہو کر لی, تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے بہن میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال ہے. جی بہن. اگر کسی وجہ سے عصر کے آخری 20 منٹ میں عصر کی نماز ادا کی تو کیا یہ نماز بعد میں واجب الادا ہوگی؟ جی. اور میرا دوسرا سوال ہے, بازار سے چنے خریدے, اس میں سے سونے کی نوز پن ملی, تو آج سے 20-25 سال پہلے اس عورت نے اب وہ نوز پن اپنی بیٹی کو دے دی ہے, بیٹی نے آگے بیچ دی ہے. وہ بیٹی کہتی ہے میں اس کو استعمال پیسے کر لوں یا میں صدقہ کر دوں؟ ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. پہلے 2 کالز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی اللہ کا بڑا کرم. جی مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2017 میں میری ڈیورس ہوئی تھی. جی. تو ابھی اس خاتون کے ساتھ میں دوبارہ مطلب نکاح کرنا چاہتا ہوں. کتنی طلاقیں دی تھیں آپ نے؟ ارے بھائی ٹی وی پہ مت سنو یار, کہہ کے تھک گئے. 19واں سال ہے لیکن نہیں, ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ نا ہفتے والے دن مچھی کھانا کیسا ہے؟ ہفتے کو مچھی
جی اچھا، اور جی بولیے کہ اور اچھا میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک ابھی کی کال ہم لے چلیں پہلے میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ انٹرنیٹ پر ارننگ کے سلسلے میں کویسچن ہوا تھا، انہوں نے کہا انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرنی ہوتی ہمیں، اور جس دن کام کریں گے پیسہ ملے گا، نہ کام کریں کوئی ہماری مجبوری نہیں۔ پہلے تو یہ کہ لنک کو اوپن کریں اور جو ویڈیوز ہیں اس پر اپنے کمنٹس دینے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اسلام دشمن ویب سائٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بد مذہبوں کی نہیں ہونی چاہیے، کوئی خراب فحش قسم کا لٹریچر اس میں نہیں ہونا چاہیے، یا جو ویڈیوز وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کو اوپن کرنا اور آپ کا ویڈیو پہ کمنٹس دینا یہ شرعاً جائز ہوگا۔ پر ڈے $2 کہتے ہیں ملتے ہیں تو اچھی ارننگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات بس مزید میں اضافہ کروں گا کہ جو آپ کمنٹس دیں وہ جھوٹ پر مشتمل نہ ہوں، وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ ویڈیوز واقعی اس چیز کو ظاہر بھی کر رہی ہیں تو اتنا ہی آپ کریں گے۔ اگر آپ نے جھوٹ لکھ کر ارننگ کی تو اس میں یہ کسب حلال نہیں رہے گا، ٹھیک نہیں رہے گا، اس میں خباثت داخل ہو جائے گی۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں رجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ آفر کرتی ہیں کہ آپ گیم کھیلیں، جب گیم کھیلیں گے تو ہم اس میں آپ کو کچھ پیسے دیں گے۔ تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں ویسے تو ہمارے فقہا نے گیم کھیلنے کو منع کیا ہے۔ وہ کیوں گیم کھیلنے کو منع کیا؟ اس لیے کہ وہ ٹائم کو ضائع کرتا ہے، دل میں غفلت پیدا کرتا ہے، اور آدمی کے دل پہ ایک ایسی مطلب کثافت سی، گاڑھا پن سا، بوجھ سا آ جاتا ہے کہ پھر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ محسوس کر سکتے ہیں جو کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیل لیا، ویڈیو گیمز کھیل لیے، دیگر چیزیں، اس کے بعد نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دین کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے فقہا نے اس کو منع کیا۔ لیکن جو آپ صورتحال لکھ رہے ہیں یہاں پر یہ صرف گیم نہیں ہے بلکہ اب پروفیشن کے طور پہ آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک ارننگ کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو حکم بدل جائے گا۔ جیسے آج ہماری کرکٹ کی ٹیم کھیلتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، تو یہ کھیل کود کا پیسہ نہیں ہے، یہ ان کی ایک جاب ہے، ایک طریقے سے سمجھ لیجئے جیسے ہم دیگر جابز کرتے ہیں ایسا، اب اس کا حکم بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں ہیں، لیکن اس میں اتنی مشغولیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی جماعت نکل جائے، آپ کی نماز قضا ہو رہی ہو، آپ فرض علوم کی طرف نہ آئیں اور انہی کھیل کودوں میں لگیں، تو پھر تو اس طرح کی ارننگ شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ آپ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، پھر ایک پارٹ ٹائم کے طور پر آپ نے تھوڑی بہت اس طرح ارننگ کر لی تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض ویب سائٹس آفر کرتی ہیں کہ رجسٹرڈ ہوں، پھر وہ ہمیں 2-3 لفظ دیتے ہیں، انہیں بس لکھنا ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہمیں کچھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی پوری تفصیل چونکہ آپ نے بیان نہیں کی، اگر وہ لفظ کسی غلط چیز پر مشتمل نہیں ہیں اور تھوڑا بہت آپ ان کا پڑھیں کہ ان لفظوں کے دینے سے مقصود کیا ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی شرعی قباحت محسوس نہ ہو یا آپ اس کا فیصلہ نہ کر سکیں کہ شرعاً کوئی قباحت ہے، خرابی ہے یا نہیں ہے، تو پھر دوبارہ ہم سے مشورہ کر لیں۔ یہ ہمارے بھائی نے مجھے میل کی تھی، تو وہ اس طرح کے کوئی بھی بھائی بہن ہو میل کر لیں اور اس میں اس کی کنڈیشن لکھیں تو بعض اوقات حکم بدلے گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، بس اصل مقصود یہی ہے، 2-3 لفظ دینے کا مطلب آپ لنک کو اوپن کریں، جتنے زیادہ ادھر مطلب لوگ آئیں گے، جتنے زیادہ دیکھنے والے ہوں گے، اس کے وہ کوئی بینیفٹ حاصل کریں گے، تو پھر یہ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ارننگ بھی صحیح ہوگی۔ اب ابھی کے کال لے لیتے ہیں، یہ چلیں پہلے کالر آ گئے ورنہ میں سوالات لیتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیک لگا کر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے نا، وہ فوت ہو گئی، اس نے اپنی بیٹی کے پاس کچھ پیسے رکھوائے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ صدقہ کر دینا، لیکن وہ مرنے سے پہلے وہ 3 مہینے تک بیمار تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی، تو اس نے 3 مہینے کی نماز نہیں پڑھی، تو اب وہ اس کی بیٹی کہتی کہ میں یہ نمازوں کا فدیہ دے دیتی ہوں نا انہی پیسوں سے، لیکن اب جب حساب لگائے تو وہ موجودہ رقم سے فدیہ زیادہ بنتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ درود شریف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور چوتھا سوال کیا ایک منٹ کس کی قرآن کی تلاوت سے پہلے کرنے سے درود شریف پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت سے پہلے نا؟ جی 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 اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ پرائز بونڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کو خریدے جا سکتے ہیں یا اس کا انعام وغیرہ نکلے تو کس کی شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ بینک میں جو سروس نوکری کر سکتے ہیں کسی بینک میں کر سکتے ہیں یا بینک کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، مثلاً
پیون وغیرہ ہے یا فائلنگ کر رہا ہے یا کیش کا اسی کر رہا ہے تو وہ کیا جائز ہے یا بینک میں کوئی بھی شعبے میں نوکری نہیں کی جا سکتی؟ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور تیسرا سوال یہ ہے. ہلو جی بولیے بولیے. تیسرا سوال سر یہ تراویح کے متعلق. تراویح میں جیسے وہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں پیچھے جو لقمہ سماعت کر رہا ہے وہ دے رہا ہے, وہ کسی وجہ سے وہ لقمہ نہ دے سکا, اس کو مشابہ لگ گیا یا وہ کوئی ایسی کی وجہ سے وہ اس ٹائم پہ نہ دے سکا. اب کوئی آیت کا ٹکڑا یا کوئی ایسا لفظ یا کوئی بھی اسی طرح رہ گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب, کس طرح اس کو, کیا دوسرے دن یا دوسرے بعد میں سلام کے بعد وہ اس کو ریپیٹ کرے گا یا کیا اس کا طریقہ کار؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ بہن نے پوچھا کہ اگر ان کی کچھ نمازیں قضا ہو گئیں تو اگر عشاء کے فرائض اور وطر ادا کر رہی ہیں تو نیت کیسے کریں گی؟ دیکھیں اگر آپ کی بہت ساری رہتی ہیں تو آپ یوں ہی کریں گی کہ عشاء جو سب سے پہلی میری عشاء قضا ہوئی اس کے فرائض ادا کرتی ہوں, اسی طرح جو سب سے پہلے میرے وطر قضا ہوئے میں ان کو ادا کر رہی ہوں. پہلے کرتی جائیں, جو سب سے پہلے ہوگا جب وہ ادا ہو جائے گا وہ ہٹ جائے گا, اس کے بعد والا سب سے پہلا بن جائے گا. اسی طرح ہر دفعہ نیت کریں. یا سب سے آخر سے آ جائیں کہ جو سب سے آخری میری عشاء قضا ہوئی میں اس کے فرائض پڑھ رہی ہوں, اس کے وطر پڑھ رہی ہوں, تو آخر والا ہٹ جائے گا, اس کے بعد والا آخری کہلائے گا. اس طرح ادھر سے آ جائیں یا ادھر سے آ جائیں, دونوں صحیح ہیں. ایک یہ کہتی ہیں کہ قرآن کے تلاوت کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے اگر چھینک آ جائے تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں. یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی چھینکتا ہے, کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے سچے ہونے کی علامت قرار دی گئی ہے, لیکن یہ بھی کوئی لازم نہیں ہوتا. بعض اوقات جھوٹ بولتے ہوئے بھی چھینکیں آ جاتی ہیں تو حتمی کوئی یہ دلیل نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اگر چھینک آ جائے تو اس کو رضا کی علامت ہرگز نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنی اطاعت سے اور اپنے حبیب کا کہنا ماننے سے. ہم اطاعت سے بھاگتے ہیں, یہ چھینکوں پہ ہمارا دار و مدار ہوتا ہے. چھینک آ جائے, کوئی بابا کی دعا لگ جائے, مزار کی حاضری مقبول ہو جائے, نفلی تھوڑے سے کام کر لیں گے, مستحب کام کر لیں گے, باقی اللہ کے فرائض واجبات سنن موقدہ چھوڑ رہے ہیں, حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت میں مشغول ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمیں بچا لیں گی. یہ بالکل غلط خیالات ہیں. تو یہ عام لوگ ایسی بول دیتے ہیں, اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اندازہ کیا تھا کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوں گی وہ لکھ لیں, اب مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زیادہ لکھ لی ہیں, کم ہوں گی. تو بالکل یہ دوسری تحری پہلی تحری کو ختم کر دے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی لکھ دی ہیں, تھوڑا سا ان میں سے کم کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. ایک یہ کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کو اسکول والے ڈرائنگ دیتے ہیں تو جاندار کی وہ تصاویر بناتا ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو جاندار کی تصویر بنانا منع ہے, اور ایک آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ اسکول والے جاندار کی تصویر نہ دیں, بے جان چیزوں کی تصویریں دیں بنانے کے لیے, اسی کو ڈرائنگ میں رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب نہ اسکول والے شریعت کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ان کو کوئی اس چیز کا شعور ہے. ایسی صورت میں اگر بچے ان کا کہنا نہ مانیں اور ڈرائنگ نہ بنائیں تو لازم بات ہے کہ نمبر کم آئیں گے اور وہ اس پیپر میں فیل ہو جائیں گے. اس لیے بامر مجبوری چھوٹے بچوں کے لیے ڈرائنگ وغیرہ بنانا شرعاً جائز ہوگا, ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو اس کو ایز اے سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں گرفت کے امکانات ہوں, کیونکہ نابالغ کی گناہ پر پکڑ نہیں ہوتی. اگر بالغ اس کو گناہ کروا رہا ہے تو بالغ کی پکڑ ہوگی. جیسے بہت سی بہنیں جو ہیں بچوں کو پیشاب کراتے ہوئے بالکل خیال نہیں کرتیں, کعبۃ اللہ کے رخ بیٹھ جاتی ہیں اور بچہ سیدھی دھار ادھر کو مار رہا ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف, اور یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے, یعنی بالغان کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا منع کیا ہے, اور آپ بچوں کو پیشاب کروا رہے ہیں اسی طرف کر کے, تو یہ یقینی سی بات ہے بچہ تو قصوروار نہیں بڑا قصوروار ہوگا. اسی طرح فقہا نے واضح لکھا کہ اگر کوئی لڑکے کو, جو چھوٹا بچہ ہے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اپنی امت کے مردوں پر حرام فرمایا, اور یہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کو پہنا رہے ہیں, تو یہ بچہ تو مکلف نہیں ہے, بڑے گناہ گار ہوں گے, اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے. ایک یہ کہتی ہیں کہ میں ظہر کی 4 سنن موقدہ پڑھ رہی تھی, تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئی, تو میں نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا, نماز ہو گئی کہ نہیں؟ جی بالکل ہو گئی, آپ نے بالکل ٹھیک کیا, کیونکہ
جو سنن ہوتی ہیں یا نوافل، ان کی ہر رکعت میں الحمد پوری پڑھنا یہ بھی واجب ہے اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ تو جب تیسری رکعت میں آپ نے الحمد پڑھی لیکن سورت ملانا بھول گئیں اور آپ آگے بڑھ گئیں تو گویا کہ ترک واجب ہوا، اور یہ وہ ترک واجب ہے جس کی تلافی، جس کی کمی کا پورا ہونا سجدہ صاحب سے ہو سکتا ہے، اور وہ آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز بالکل کامل اور پرفیکٹ ہو گئی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے آج کے دن کی عصر بالکل آخری 20 منٹ کے اندر ادا کی تو کیا یہ نماز واجب العیادہ ہے؟ جی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ بالکل یہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے اتنی تاخیر کرنا کہ عصر کے لاسٹ 20 منٹس آ جائیں۔ ہاں، اگر شرعی مجبوری ہے تو پھر کوئی بات نہیں، مثال کے طور پہ یاد نہیں رہا تھا، آپ کام کر رہے تھے، اچانک دیکھا تو صرف 15 منٹ باقی رہ گئے، اللہ تعالیٰ اس میں گنجائش دے دے گا۔ ایسے گھر میں مہمان آئے ہیں اور آپ کو بالکل خیال نہیں رہا نماز کا، اچانک دیکھا تو ٹائم کم تھا، تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی والدہ نے کسی سے کچھ چنے خریدے، گھر میں آ کے دیکھا تو اس میں ایک نوز پن سونے کی ملی۔ انہوں نے، یہ 20 سال پہلے کا واقعہ تھا، انہوں نے وہ اپنی بیٹی کو دے دی، ان کا وصال ہو گیا ہے، اب وہ بیٹی اس کی کیا کرے؟ دیکھیں، لازم سی بات ہے کہ یہ بیچارہ کچھ چنے بھر رہے ہوں گے، ان میں سے کسی عورت کی گر گئی ہوگی، تو یہ آپ کی ملک میں نہیں آئی، یہ اسی کی امانت تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ واپس جاتے اس چنے والے سے معلوم کرتے کس نے چنے بھرے تھے اس کے اندر، اور تحقیق کرنے کے بعد کسی طریقے سے مالک کو پہنچاتے، لیکن آپ کی والدہ نے اس کو اپنی ملک میں لے لیا، گویا کہ کسی مسلمان بھائی کی وہ امانت جو اس تک پہنچانی تھی اس میں بے جا تصرف کر لیا، وہ بھی 20 سال تک، جس سے آپ کی والدہ گناہگار ہوئیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس بچی کو چاہیے کہ فوراً وہ نوز پن جو ہے وہ یا تو اس کو کیش کروا کے وہ پیسہ صدقہ کر دے اس نامعلوم مالکہ کی طرف سے جس کی وہ نوز پن ہوگی، یا پھر ایز اٹ از کسی غریب عورت کو دے دیں، غریب بچی کو دے دیں جو اس کو استعمال کر سکے، اسی اور نامعلوم عورت کی طرف سے صدقہ کر دے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ والدہ پر سے وبال ہٹے گا، اور پھر والدہ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ انتقال کر گئی ہیں والدہ خدا نخواستہ تو اس کی وجہ سے کوئی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ اور میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل آپ کو سیکھنے چاہیے، اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہم اپنے جب اس قسم کی کوئی نئی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم دین حاصل نہیں ہوتا، تو ہم اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے بغیر پڑھے لکھے مفتی صاحب سے کویسچن کرتے ہیں، کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں رکھ لو، یہ تو غیبی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو ہمارے ذہنی مفتی نے جواب دیا ہے بالکل غلط دیا ہے، اور اس کا وبال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 20 سال تک نام اعمال میں ہو سکتا ہے گناہ لکھا جاتا ہو، اور بہرحال گناہ تو تھا ہی تھا، اب اس میں تسلسل اللہ نے قائم کیا نہیں کیا، بہرحال غلط ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اور اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، اور ہمیں علم دین سیکھ کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں وغیرہ کو اس طرح کی آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچی نے پوچھا کہ کیا ہفتے کے دن مچھلی کھانا کیسا ہے ہفتے کے دن؟ دیکھیں، ہماری شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک مخصوص قوم تھی جس کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ وہ حکم ہماری شریعت میں نہیں ہے، آپ ہفتے کو کھائیں، اتوار، پیر، منگل جب کھائیں، ہمارے لیے شرعاً درست ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیک لگائی ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ بعض اوقات اب میں چلیں ادھر کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ لیکن ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے یوں سامنے پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ زمین پہ پھینکا اور نماز شروع کر دی، یہ سخت بے ادبی ہے قرآن عظیم کی، اور اس طرح پاؤں پھیلا کر۔ ہاں، اگر آپ نے پاؤں سمیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی تکیے وغیرہ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مطلقاً ٹیک لگا کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت حیض میں میری گود سے ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو یہ خود عمل نبی کریم سے بھی ثابت ہے، تو بس وہ حیت اپنی اچھی بنا کے رکھنی چاہیے، ایسے نہ ہو کوئی دیکھے تو کہے کہ یار یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، اپنے عرف میں جیسا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس نے کچھ پیسہ اپنی بیٹی کو دیا کہ بیٹی میں مر جاؤں تو میری طرف سے اس کو صدقہ کر دینا۔ اب وہ جو آخری عمر کی کچھ ان کے ایام تھے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکی تھی،
تو بچی نے سوچا میں اس پیسے کو فدیے کے طور پہ دے دیتی ہوں، تو کیا وہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ نمازوں کا فدیہ زیادہ بن رہا ہے اور یہ کم ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ چونکہ والدہ نے صدقے کا ہی حکم دیا تھا اور فدیے میں بھی صدقے کا ایک پہلو موجود ہے، تو بہتر ہے کہ صدقے فدیے کی نیت سے دے دیں، تو انشاءاللہ ان کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فدیہ کم ہے اور بن رہا زیادہ ہے تو حیلہ شرعی کر لیں۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ بن رہے ہیں 1,00,000 روپے اور آپ کے پاس 10,000 ہیں، تو کسی شرعی فقیر سے اشارتاً کنایتاً پہلے سے یہ طے کر لیں کہ میں آپ کو یہ 10,000 روپے فدیے کے طور پہ دوں گا، آپ مالک ہو جائیں گے، پھر آپ مجھے تحفتاً واپس کر دیجئے گا، پھر آپ اس کو اگلی 10,000 اگلی نمازوں کے دے دیں، وہ پھر آپ کو واپس کرے، تو 20,000 کی جتنی نمازیں یعنی فدیے بنتے ہیں وہ سب نمازیں معاف ہوں گی۔ اس طریقے سے لے دے کے معاملہ کر لیں، لیکن آخر میں دے دیجئے گا، وہ جیب میں نہیں رکھ لیجئے گا، تو وہ سب کے سب اس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے فدیہ دے کر، نمازوں کا فدیہ دے کر یا یہ حیلہ شرع کر کے ضرور نمازوں کو معاف کروا لیں گے۔ کنفرمیشن ہمارے فقہاء نے بالکل نہیں کی کہ جب تک اللہ کے نبی ارشاد نہ فرمائیں ہم اپنی عقل سے یا قیاس کر کے فدیہ مقرر نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب روزوں کے فدیے کا تصور شریعت نے دیا ہے تو نماز بھی چونکہ فرض ہے، اس کا فدیہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، تو کر لینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ سنا یہ ہے کہ تلاوت سے قبل درود پاک پڑھنا چاہیے، کوئی لازم نہیں ہے، پڑھ لیں اچھی بات ہے، نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، دعا سے پہلے ضرور بعض روایات میں آیا کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، تو پڑھ لیں بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعا مقبول ہی نہیں ہوگی۔ خود صحابہ کرام سے اس طرح دعائیں مانگنا ثابت ہے کہ اول آخر کوئی درود پاک پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن بعض جگہ چونکہ اس کا ذکر آیا تو کر لیں۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر دی خاص طور پر کہ اس میں بعض لوگ بہت سختی سے کام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ جی اس دعا سے پہلے تو نہ درود پڑھا گیا نہ بعد میں، یہ دعا تو غیر مقبول ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، غیر مقبول ہونے کا آپ دعویٰ ہر دعا کے بارے میں نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بات منقول ہے تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اب منقول ہے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اس میں بعض اوقات وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بہت سی تعویلات ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، بہت کوئی خاص انہوں نے موقع پر خاص صورتحال کے تحت حکم بیان کیا، یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دعا سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں، اب مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک سے پہلے تلاوت قرآن کا مطالبہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پرائز بانڈ ہم لے سکتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، انعام نکل آئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو پریمیم بانڈ ہیں جو غالباً ہمارے یہاں 40,000 اور 25,000 کا ہے، اس میں چونکہ جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر گورنمنٹ آپ کو کچھ پرسنٹ آپ کو نفع دیتی ہے، اور یہ والے بانڈ پھر شرعاً جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں کہ تجارت میں لگائیں گے، کوئی مداربہ، کوئی شرکت، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے پرائز بانڈ لیے، یہ ایک رسید ہے سمجھ لیں آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کا پیسہ گورنمنٹ کے پاس بطور قرض پہنچ گیا، اور وہ اس قرض کے اوپر آپ کو نفع دے رہے ہیں، تو یہ نفع لینا حرام ہوگا۔ لیکن جو اس کے علاوہ بانڈ ہیں، یا پہلے 40 والا 25 والا بھی اسی گروپ میں شامل تھا کہ اگر بانڈ نکل آیا تو ٹھیک، نہیں نکلا آپ کو کوئی نفع نہیں ملے گا، اور آپ چاہیں تو اس کو کیش کروا لیں، اتنے ہی پیسے آپ کو واپس ملیں گے، کٹیں گے نہیں، اور انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے۔ اس کو ہمارے نزدیک ہم اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ نہ اس میں سود کا مفہوم ہے نہ جوئے کا ہے۔ اس کے باوجود میں ہمیشہ اپنے اہل زمانہ فقہاء کے رائے کا احترام کرتا ہوں، تو اگر کوئی عالم دین آپ کو یہ کہیں کہ بھی ہمارے نزدیک اس میں کوئی سود کا یا جوئے کا مفہوم ہو سکتا ہے، تو ان کی رائے کا بھی احترام ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہمارے دلائل کی روشنی میں یہ 40,000 اور 25,000 والا بانڈ جس پر نفع ملتا ہے اس کو ہٹا کر باقی تمام بانڈز بالکل جائز، ان کی خرید و فروخت جائز، جب نکلنے والے ہوں تو زیادہ پیسہ لے کر ان کو بیچنا جائز، انعام نکل آئے تو وہ انعام بھی آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بینک کی نوکری کرنا کیسا ہے، فائل اٹھانا، اکاؤنٹس کا کام، مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں، کیا کوئی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینک کی نوکری جس میں براہ راست سود کی ترغیب دی جا رہی ہو،
سود ریکور کرنے کا شعبہ، یہ جاب ہم بالکل ناجائز کہیں گے۔ اس کے علاوہ بینک کی جابز کو ضرورتاً جائز قرار دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا جیسے پیسہ ہے میں گھر میں نہیں رکھ سکتا، چوری ہو جائے گا، تو میری ضرورت ہے کہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے میں بینک میں رکھوں، کیونکہ اس بینک کی مدد کے بغیر میں پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ میری ضرورت ہوئی۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت اور حالت طاری ہو جائے کہ اگر اس میں آپ کوئی فیل نہ کریں تو آپ کا مال ضائع ہو سکتا ہے، جان ضائع ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ اگر میں بینک میں نہ رکھوں، میرا مال ضائع ہو جائے تو میرے لیے ضرورت ہو گئی۔ اور یاد رکھیں، جب میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو شرعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب میری ضرورت اس کی ضرورت بن جائے گی۔ اور ضرورت کے موقع پر شریعت رعایت دیتی ہے، شریعت آسانی دیتی ہے۔ جیسے 4 دن کا فاقہ ہو گیا، آپ بھوکے ہیں اور سامنے مردار پڑا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے بغاوت کا ارادہ نہیں کیا، نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا تو کھا کے اپنی جان بچا لیں۔ دیکھیں، خود شریعت حرام قرار دے رہی ہے مردار کو، لیکن یہاں جائز۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے، تیرنا نہیں آتا، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تیرنا آتا ہے، اب اس کی ضرورت ہے نا بچنا، آپ کی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو تیرنا آتا ہے تو اس کی ضرورت آپ کی ضرورت ہوگی، جان بچانا فرض ہوتا ہے۔ وہ اب اس فرض پہ قادر نہیں ہے کہ اپنی جان بچائے، تو آپ کو نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وجہ سے بینک کی جاب جائز، کہ اگر بینک نہ ہوں اور اس میں لوگ نہ ہوں تو ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ہماری ضرورت ان کی ضرورت بن گئی، اور جس طرح پھر ہمیں رعایت ملے گی انہیں بھی ملے گی۔ بڑی بڑی تنظیموں کا پیسہ، جو بہت تقوی اور پرہیزگاری والی تنظیمیں ہیں، ویلفیئر ادارے ہیں، پیر اعظام ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، نمازی حضرات، سب کا پیسہ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب جب بینک میں رکھا ہوا ہے تو کیا ہواؤں میں اڑ کے فائلیں ادھر سے ادھر چلی جائیں گی؟ اگر آپ کہیں جی جنات کو مقرر کر لیں، پہلی بات تو بہت مشکل، اور اگر مقرر بھی کر لیں تو وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، تو بتائیں بینک کا نظام کیسے چلے گا اور ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آج تو بینکوں سے ہی دیکھیں، پوری معیشت بینکوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب بینک کی جاب کو مطلقاً حرام کہنا، یہ وہی کہے گا کہ جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا۔ اس لیے یہ بہرحال پھر بھی میری ذاتی رائے ہے، اور میرے ساتھ ساتھ بے شمار فقہا کی ذاتی رائے ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، اسے چاہیے جو نہیں مانتا، جو بینک کی جاب کو حرام کہتا ہے، اس سے آپ یہ کویسچن ضرور کریں، تمہارا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے، یا جو تمہارا مرکز عقیدت ہے اس کا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے، کویسچن ضرور کریں۔ اگر وہ کہے بینک میں، تو آپ کہیں بینک کی تو جاب حرام ہے، تو بینک میں پیسہ رکھنا بھی حرام، کہ رکھیں گے تو نوکریاں ہوں گی نا۔ تو اس لیے آپ اپنے مرکز عقیدت کو چینج کر لیں، اور امید ہے کہ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ تراویح میں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، پیچھے جو سامع تھا وہ ایک جگہ لقمہ دینا بھول گیا، اور حافظ صاحب نے کوئی ایک آدھ آیت جو ہے وہ چھوڑ دی، جسے تشابہ لگ جاتا ہے، ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ آگے نکل گئے، بعد میں احساس ہوا، تو اب جو رہ گئی اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، جب باقاعدہ جماعت ہو اور مسجد کے اندر ہو رہی ہو تو پوری تراویح میں ایک قرآن کا ختم سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، کہ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر ایک آیت بھی نکل گئی تو پورے قرآن کا ختم تو نہیں ہوگا، تو اس لیے چاہیے یہ کہ پھر وہ حافظ صاحب بعد میں اسی سے اگلی رکعت کے اندر اس حصے کو تھوڑا سا پڑھ کر اور پھر بسم اللہ پڑھ کر جو آگے سے چل رہا تھا وہاں سے اس کو شامل کر لیں، تو تاکہ وہ جو پڑھنے سے رہ گیا ہے وہ پورا ہو جائے اور پورے قرآن عظیم کے ختم کا ثواب حاصل ہو۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اب چونکہ چلیں پروگرام کے وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، اور ہم کالز بھی لیں گے اور بہت سے سوالات کے جوابات دیں گے۔ میری گزارش ہے آپ خود بھی پروگرام استقامت سے دیکھیے، دوسروں کو ترغیب دیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔